ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا ہے، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ بولان پاس ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یرغمال بنائے گئے افراد میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے کی وجہ سے فورسز محتاط کارروائی کر رہی ہے۔ مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ لیویز حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس پر فائرنگ کے واقعے میں ٹرین ڈرائیور زخمی ہوا۔ ذرائع کے مطابق مسافر ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ریلوے حکام کا بتانا ہے کہ جعفر ایکسپریس 9 بوگیوں پر مشتمل ہے اور ٹرین میں 400 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ ٹرین آج صبح 9 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع نے انکشاف کیا کہ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے فوراً بعد سے انڈین اور ملک دشمن سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا مسلسل گمراہ کن اور فیک خبریں پھیلانے میں ملوث ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈوں میں پرانی ویڈیوز، تصاویر اور AI کے ذریعے تیار کردہ مواد کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ فیک واٹس ایپ پیغامات کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کے درمیان خوف اور بے چینی پھیلائی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے خبردار کر دیا کہ دہشت گردوں سے جڑے اکاؤنٹس پاکستان مخالف زہر پھیلا رہے ہیں اور ہندوستانی میڈیا غلط تجربے اور تجزیے پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ گمراہ کن پروپیگنڈے کے بجائے مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ ہر روز پولیس اور افواج پاکستان کے افسران اور جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمارا میکرو پروگرام ایک مستحکم پروگرام ہے۔ اب ہمیں ملک کی ترقی کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ معاشی ترقی سے براہ راست تعلق رکھنے والی وزارتیں اب عوام کی نظروں میں ہوں گی۔ معاملات تسلی بخش اور احسن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF مشن پاکستان کے دورے پر ہے۔ IMF پروگرام ہماری ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یقین کامل ہے کہ نئے وزراء دن رات کاوشیں کر کے اپنی اپنی وزارتوں میں خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں گے۔ ریلوے کی مکمل ٹرانسفارمیشن چاہیے۔ شعبہ بحری امور میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب ہر سہ ماہی میں وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ IMF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب سے زائد کی دوسری قسط کی حصول کے لیے حکومت اور IMF مشن کے درمیان مذاکرات کا اہم مرحلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن نے پاور ڈویژن کے ساتھ بجلی ٹیرف ری بیسنگ پر بات چیت کی ہے۔ اس دوران حکومت کی جانب سے بجلی نرخوں میں کمی کے پلان پر IMF نے گرین سگنل دے دیا۔ IMF نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی اور پاور ڈویژن کو مشاورت سے فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے آئندہ ماہ اپریل سے بجلی نرخوں میں کمی کا منصوبہ IMF کے سامنے رکھا ہے، جس کے تحت بنیادی ٹیرف میں $2 فی یونٹ تک کمی کی تجویز شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق اپریل یا مئی سے بجلی کی فی یونٹ نرخ میں $1 سے $2 تک کمی ہو سکتی ہے۔ حکومت نے تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا منصوبہ بھی IMF مشن کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ IMF نے جنوری تک 2 ڈسکوز کی نجکاری نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا اور ناقص کارکردگی پر بھی ناپسندیدگی ظاہر کی ہے۔ IMF کا موقف ہے کہ ڈسکوز کی کارکردگی بہتر کیے بغیر پاور سیکٹر میں بہتری ممکن نہیں۔ ذرائع کے مطابق آج پاور سیکٹر کے گردشی قرضے پر بھی IMF وفد سے اہم مذاکرات شیڈیولڈ ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قرضوں کے انتظام، تنظیم نو اور ماحولیاتی فائنینسنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں وزیر خزانہ سے اقوام متحدہ کے کوارڈینیٹر کی ملاقات میں پائیدار ترقی کے لیے ترقیاتی شراکت داری کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا حوالہ دیا گیا۔ ملاقات میں معاشی استحکام اور کلیدی اقتصادی اعشاریوں میں بہتری پر روشنی ڈالی گئی۔ ماحولیاتی فائنینسنگ اور
سبز توانائی کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ نجی شعبے کا طویل مدتی اور پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ نوجوانوں کو کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دانش اسکول کے بعد دانش یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دانش اسکول کے بعد دانش یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ دانش یونیورسٹی کو ایسا ادارہ بنائیں گے جو دنیا میں نام پیدا کرے گا۔ یہ ادارہ نوجوان نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی بنائیں گے۔ قوم کے بچے اور بچیوں کو بہترین تعلیم مل سکے گی۔ پاکستان اور دنیا میں بہترین اساتذہ اور ڈاکٹرز ہیں جن کو یہاں دعوت دیں گے۔ پاکستان کے اندر دانش یونیورسٹی کی طرح کا ادارہ پہلے کبھی نہیں بنا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منصوبے کا تخمینہ 190 ملین پاؤنڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تعلیمی میدان میں انقلابی اصلاحات کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے لیے سی ایم ایجوکیشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 80% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو سی ایم اسٹار کارڈ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں معیار تعلیم کی بہتری ہمارا اولین ہدف ہے۔ طلبہ کو وطن سے محبت اور اخلاقیات کی پابندی کی اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تعلیم کی کوالٹی بہتر بنانے پر انویسٹ کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا، ہم تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ سرکاری اسکول عالمی معیار کے برابر ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پڑھائیں نہ پڑھائیں تنخواہ مل جاتی ہے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا۔ سرکاری اسکولوں کا معیار نجی اسکولوں کے برابر لانا میرا ویژن ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمیشہ نظریے اور اصولوں کی سیاست کی ہے اور آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمیشہ نظریے اور اصولوں کی سیاست کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عامر دور میں سیاسی کارکنان سے ناروا سلوک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ نواب یوسف تالپور کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، نواب یوسف تالپور ایک عوامی سیاستدان تھے، وہ اصولی اور نظریاتی سیاست کرتے تھے۔ میں نے اور کارکنان نے نواب یوسف تالپور سے سیاست سیکھی ہے۔ مزید کہا کہ نواب یوسف تالپور نے ہر آمر کا مقابلہ کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی جھکے نہیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام جمہوری کارکنان کے ساتھ آمرانہ دور میں اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ اس ملک میں پانی کا بحران ہے۔ پانی کے بحران اور تقسیم پر نواب یوسف تالپور نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے ہیں کہ سپر ٹیکس ایک مرتبہ کے لیے لگایا گیا تھا، خاص مقصد کے لیے لگایا گیا تھا۔ ایک بار سپر ٹیکس نافذ کیا گیا، اس کے بعد کیا قیامت تک چلے گا؟ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے سپر ٹیکس کیس کی سماعت کی۔ اس دوران کمپنیز کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں نافذ کیا تھا۔ ٹیکس کے نفاذ کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا تھا۔ سپر ٹیکس 2022 تک نافذ رہا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے حکومت کا کیا پلان تھا؟ کیا متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کوئی تخمینہ لگایا گیا تھا؟ کیا منی بل کے ذریعے سروسز پر ٹیکس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ سوشل ویلفیئر اب صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ 1 سال کے لیے سپر ٹیکس لگایا گیا تھا۔ آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی لوکل اور صوبائی مسئلہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، سپر ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے تھا۔ حقیقت ہے دہشت گردی کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپر ٹیکس کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے چیمبر جانے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف شعبوں کا سرپرائز وزٹ کیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ کی مرکزی ریسیپشن پر سائلین کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بایو میٹرک برانچ اور دائری برانچ کا بھی دورہ کیا۔ برانچز کے فرائض، طریقہ کار اور مسائل سے متعلق بھی معلومات لی۔ قائم مقام چیف جسٹس نے مرکزی ریسیپشن پر سائلین کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی دریافت کیا۔ سرپرائز دورے کے بعد قائم مقام چیف جسٹس اپنے چیمبر میں روانہ ہو گئے۔
راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ علیمہ خان کی وکلا سے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے وکلا پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں چارج شیٹ کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی لوگ ملاقات کریں گے جنہیں کوئی باقاعدہ ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ علیمہ خان نے وکلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بغیر کسی ذمہ داری کے کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ ہر شخص صرف ملاقات کے لیے جیل آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وکیل کو عدالت میں اضافی پٹیشن دائر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پٹیشن دائر کرنے کا اختیار صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کے پاس ہوگا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان قریشی کی جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی ہے۔ سینٹرل جیل میں قائم خصوصی عدالت میں ملزم کو پیش کیا گیا۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم سے ڈی وی آر، آلہ ضرب اور آئی فون برآمد ہو چکا۔ مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ درکار ہے۔ ملزم کے وکیل نے مخالفت کی اور کہا کہ اب مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں، اسے جیل بھیجا جائے۔ وکیل نے برآمدگی کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر سے کیس کی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ملزم کے وکیل کی عبوری چالان جمع کرانے کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کر دی گئی۔ کراچی میں دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کیس کے ریمانڈ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم ارمغان نے قتل کے بعد والد کو آگاہ کیا تھا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی ریمانڈ رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان نے قتل کے بعد والد کو آگاہ کیا، جس پر ملزم کے والد نے روپوش ہونے کا مشورہ دیا۔ ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ہے ملزم کے والد نے مشورہ دیا بعد میں سافٹ ویئر ہاؤس کا کاروبار شہر سے باہر منتقل کر لیں گے۔ ملزم باپ کے مشورے پر ساتھی شیراز کے ساتھ لاہور، اسلام آباد اور پھر اسکردو میں روپوش رہا۔ ریمانڈ رپورٹ کے مطابق ملزم سے برآمد اسلحے کی تحقیقات سی ٹی ڈی کر رہی ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے بھی ملزم سے تفتیش کی ہے۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم عثمان ججا کو عدالت نے 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ملزم عثمان ججا کو گجرانوالہ کی ایف آئی اے عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت ایف آئی اے حکام نے عدالت سے ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور کہا کہ ملزم حادثے میں ہلاک ہونے والے 20 افراد کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ عدالت نے 19 مقدمات میں ملزم عثمان ججا کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور 6 روز بعد دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب غیر ملکیوں پر حملے کے کیس میں پولیس نے چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چینی باشندوں پر خودکش حملے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ ملزم بشیر، عبدالرحمان عرف رحمان گل اور سراج عرف دانش مفرور ہیں۔ کیس میں 2 ملزمان محمد جاوید اور مسمات گل نساء گرفتار ہیں۔ چالان کے مطابق حملہ آوروں کو مبینہ طور پر کسی غیر ملکی ملک دشمن ایجنسی کی مدد حاصل تھی۔ خودکش دھماکے کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر کرنا تھا۔ دھماکے کا مقصد ملک کی سلامتی کو متاثر کرنا، معاشی قتل اور مالی فوائد تھے۔ خودکش دھماکے میں 2 چینی باشندے ہلاک اور 10 افراد زخمی ہوئے تھے۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ کیس میں گرفتار ملزم جاوید نے دیگر ملزمان کے ساتھ جائے وقوع پر جا کر سہولت کاری کی۔ ملزمہ گل نساء نے خودکش حملہ آور کو کراچی میں داخل کروایا تھا۔ ملک میں چینی کی قیمت کنٹرول نہ ہو سکی۔ مختلف شہروں میں فی کلو چینی کی قیمت 170 سے 180 روپے تک پہنچ گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا فی کلو ریٹ 160 روپے سے زائد تک پہنچ گیا ہے۔ 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کے چند ہفتے بعد ہی وفاقی حکومت نے ملک میں قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے خام چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ خام چینی کی درآمد سے ملک میں قیمتوں میں کمی لانے میں مدد ملے گی اور مستقبل کی پیداوار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی، کیونکہ اسے مقامی طور پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ صنعت نے مقامی قیمتوں کو 145 سے 150 روپے فی کلو کے درمیان رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ گزشتہ 10 روز میں یہ قیمت 180 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات پر بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے قیمتوں کا حتمی اعلان 15 مارچ کو کیا جائے گا۔ واضح رہے 1 مارچ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی تھی۔
پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر ہم آہنگی ظاہر کر دی ہے۔ رہنماؤں کی ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے بعد رواں ماہ حتمی اعلان کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کیا کہا گیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں جلد مشترکہ لائحہ عمل لانے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں بانی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے بعد رواں ماہ حتمی لائحہ عمل عوام کے سامنے لانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ دونوں جماعتیں مستقبل میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر غور کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جہاں کھلے انداز میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، صوبائی صدر جنید اکبر، ایم این اے عاطف خان، ایم این اے عامر ڈوگر اور اپوزیشن اتحاد کے ترجمان اخوان زادہ حسین یوسف زئی نے شرکت کی۔ جے یو آئی کی طرف سے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضی شریک ہوئے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے پنجاب میں کوئی بھی منصوبہ کرپشن سے پاک نہیں۔ ریڑھی منصوبے میں قومی خزانے کو 5 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کی اطلاعات ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا پنجاب میں ماڈل ریڑھی منصوبے کے ٹھیکے من پسند افراد کو نوازنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ 1 سال میں کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پارک کی کھدائی کے دوران بوریوں میں دفن زنگ آلود اسلحہ اور سینکڑوں گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ بوریوں میں متعدد ہتھیار، سینکڑوں گولیاں اور ہتھیاروں میں رائفل بھی شامل ہے۔ اسلحے کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق یو سی انتظامیہ پارک میں واکنگ ٹریک بنانے کے لیے کھدائی کر رہی تھی۔ اس دوران اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ برآمد ہونے والا اسلحہ برسوں پرانا زنگ آلود اور ناقابل استعمال ہے۔ اسلحہ 20 سے 25 سال پرانا معلوم ہوتا ہے۔ اسلحہ چونکہ استعمال کے قابل نہیں، اس لیے مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے افغان عبوری حکومت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے پیچھے کون ہے اور انہیں کس کی حمایت حاصل ہے۔ مزید تفصیل رپورٹ میں دیکھیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے افغان عبوری حکومت کو عالمی امن کے خطرات سے نمٹنے میں ناکام قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جو دیگر گروہوں کے لیے چھتری کا کام کر رہی ہے۔ منیر اکرم نے خبردار کیا کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں خطے کے لیے خطرہ ہیں جو سی پیک کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو پاک افغان سرحد سے داعش دہشت گرد کی گرفتاری سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی سرحد پار محفوظ ٹھکانوں سے پاکستان پر حملے کر رہی ہے جن میں فوجی، شہری اور ریاستی ادارے نشانہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسے گروہ خطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کے پاس کابل حکام کی سرپرستی کے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل کی تشکیل کے لیے مشاورت شروع کرے گا اور دوحہ عمل کے تحت اس دہشت گردی کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دے گا۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر ہے اقوام متحدہ نے غزہ میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں ایندھن اور انسانی امداد سمیت کچھ بھی داخل نہیں ہونے دے رہا۔ نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل روکنا عالمی قوانین کے خلاف قرار دیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ ختم نہ کیا تو بحیرہ احمر میں حملے دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اسرائیل نے امداد کے بعد غزہ کی بجلی بھی منقطع کر دی تھی اور حماس نے اسرائیلی اقدام کو ناقابل قبول بلیک میلنگ قرار دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے امریکہ سمیت دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تباہی، خام تیل اور سونا بھی اپنی قدر کھو بیٹھا، کرپٹو کرنسی مارکیٹ بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ ایلان مسک کو بھی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس شدید مندی کی لپیٹ میں آ گئیں، جس کی بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی تجارتی پالیسیوں سے امریکی معیشت کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکی مارکیٹ میں زبردست فروخت دیکھی گئی، جس کے جھٹکے عالمی منڈیوں تک محسوس کیے گئے۔ سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی طرف دوڑ پڑے، جس سے امریکی بانڈز کی طلب بڑھی اور بیلنس میں کمی آئی۔ کرنسی مارکیٹ، خام تیل اور سونے کی قیمتیں بھی دباؤ میں رہیں، جبکہ بٹ کوائن کی قدر مزید گر گئی۔ ٹرمپ کے غیر
मुतवक्का बयानात और आलमी इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बायस सरमायाकार मोहतात हो गए। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। टेस्ला के शेयर्स 15.4% गिर गए। एनवीडिया 5% नीचे आई, जबकि मेटा, अमेज़न और अल्फाबेट के हिस्सों को भी धचका लगा। दीगर आलमी मार्केट्स भी दबाव में रही। भारतीय मार्केट पर भी मंदी के साए छाए रहे और मजीद उतार चढ़ाव की तवक्को की जा रही है। खेलों के मैदान से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड रवानगी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। कौमी T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप LCCA ग्राउंड लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप के चौथे और आखिरी रोज भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और अपनी खामियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। मैच से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया ताकि फिटनेस को बरकरार रखा जा सके। कौमी टीम कल कीवीज के देश जाने के लिए परवाज भरेगी, जहां वो मेजबान मुल्क की टीम के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज में शिरकत भी करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। पाकिस्तान के खिलाफ होम T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी। सीरीज में माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। लॉकी फर्गूसन, डेवन कॉनवॉय, ग्लेन फिलिप्स, रिचन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से सीरीज नहीं खेलेंगे। कीवी स्क्वाड में ऐश सोढी और बेन सीयर्स की वापसी हुई है, जबकि काइल जेमिसन और विल ओरोर्की की इब्तदाई 3 मैचेस में शिरकत होगी, जबकि मैट हेनरी को आखिरी 2 मैचेस के लिए टीम में शामिल किया गया है। कीवी स्क्वाड में कप्तान माइकल ब्रेसवेल, फिन एलन, मार्क चैपमैन, जैकब डफी, जैक फॉक्स, मिच है, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, डैरेल मिचेल, जिमी निशम, विल ओरोर्की, टिम रॉबिन्सन, बेन सीयर्स, टिम साइफर्ट, ऐश सोढी शामिल हैं। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम की बदलती सूरत हाल से कहीं गर्मी, कहीं सर्दी तो कहीं बर्फबारी के सिलसिले जारी हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क भर में मौसम के बदलते हालात काफी दिलचस्प हैं। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से मौसम काफी गर्म है। कराची में आज और कल मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मंगल और बुध को पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अलबत्ता 13 या 14 मार्च से दर्जे हरारत में कदरे कमी का इम्कान है। इसके अलावा आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि लाहौर में मौसम जुजवी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शाम के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और शांगला में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बालाई वादी नीलम, शेख बेला में लैंड स्लाइडिंग से शाराए नीलम बंद हो गई है। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही सांस के अमराज में इजाफा हो गया। सिविल और जिना अस्पताल में रोजाना 150 से जायद मरीज सांस की तकलीफ की वजह से पहुंच रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सांस की बीमारियों से सबसे ज्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। मरीजों को गले की खराबी, नज़ला और खांसी की शिकायत लाहक हैं। दमे के मरीजों की हालत मजीद बिगड़ने लगी है। माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। रमजान मुबारक में ठंडी और गैर मायारी मशरूबात से परहेज किया मशवरा दिया है। बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। कराची से खबर दे रही हैं, कराची के इलाके औरंगी टाउन को भी बिल्डर माफिया ने कॉन्ट्रैक्ट के चुंगल में तब्दील करना शुरू कर दिया है। रिहायशी और अफाही प्लॉट्स पर मार्केट्स, पोर्शन और शादी हॉल तामीर किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने NTN न्यूज कराची के नुमाइंदे हस्साम फारूकी से। हस्साम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पे एक बार फिर से गैर कानूनी तामीरात शुरू की गई हैं और जो ये गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस है वो मुबैना तौर पर HBCA के ही अफसरान हैं, जिसमें डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफसरान शामिल हैं। जराये का बताना है कि रिहायशी और रफाई प्लाटों में जो है मार्केट्स, बैंक्यूट और पोर्शन के जो तामीरात है गैर कानूनी बिना नक्शे के वो की जा रही है। इस सिलसिले में हमने डायरेक्टर जो जिला गरबी हैं आमिर कमाल जाफरी, उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता करने की कोशिश भी की, मगर उनसे राब्ता नहीं हो सका। जी शुक्रिया हस्साम फारूकी, आपने तफसीलात से आगाह किया।
نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.